بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 27 اور یہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جس صفحے سے ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 36، پیج نمبر 36 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہم نے جو سیکنڈ ایئر اردو کا سبق شروع کیا ہوا ہے وہ سبق ہے مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ایک تمثیلی مضمون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا نام ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، اور اس کا ماخذ ہے نیرنگ خیال۔ ہم نے اس سبق کی ابتدا کی مولانا محمد حسین آزاد کے حالات زندگی دیکھے تھے، پھر ہم نے شہرت عام اور بقائے دوام کا خلاصہ دیکھا تھا، اور اس سبق میں جن مشہور شخصیات کا تذکرہ ہے ان کو ہم نے دیکھ لیا تاکہ ہمارے لیے ہمارا سبق آسان ہو جائے۔ ہم نے اس کی پیراگراف کو شروع کیا تھا، پڑھا تھا، اور یہ صفحہ نمبر جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے 34 یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے اندر ایک سوال تھا، مصنف نے بقائے دوام کی کتنی قسمیں بتائی ہیں، وضاحت کریں۔ اس سوال کو ہم نے حل کر لیا تھا۔ پھر ہم نے صفحہ نمبر 35 پیج نمبر 35 کو پڑھا تھا۔ اس کے اندر بھی ایک سوال تھا، خوبصورت عورتیں در حقیقت کون تھیں، تو اس سوال کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر ہم نے صفحہ نمبر 36 کے آخری پیراگراف سے اوپر والا حصہ سارا پڑھ لیا تھا۔ تو یہ بیٹا شروع کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، اور شروع میں ذکر کیا انہوں نے عالم یادگار کی بقا کو، روح کی بقا جو باقی رہتی ہیں، دو چیزیں مرنے کے بعد، ایک روح ہے اور ایک انسان کی شہرت ہے۔ پھر کہا کہ میں خواب و خیال میں نے سارے کا سارا منظر دیکھا، ایک میدان دیکھا، وسیع میدان تھا، اس میں لوگ تھے، شہنائی کی آواز تھی، اور لوگ چلتے گئے، کچھ لوگوں کو خوبصورت عورتوں نے روک لیا اور باقی لوگ آگے جاتے گئے، اور مختلف چیزیں انہوں نے ساتھ لیں۔ مجھے فرشتہ رحمت نے دیکھا، مجھے کہا تم منہ پر نقاب ڈال دو تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ لوگ شہنائی کے پاس چلے گئے اور دیکھا ایک پری ہے حور شمائل جو وہ شہنائی بجا رہی ہے، اور مورخوں کا گروہ آیا اور درجہ بدرجہ ان کو اندر دربار میں داخلہ دے دیا گیا۔ اب یہاں سے آگے ان لوگوں کا داخلہ شروع ہو گیا ہے جن کا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو بیٹا وہ حصہ انتہائی اہم تھا، آپ نے اگر وہ حصہ نہیں دیکھا تو جا کر دیکھیں۔ اس حصے میں ہم نے مختلف لوگوں کا تذکرہ کر دیا ہے جو اس کے اندر موجود ہیں، تاکہ ہمیں سبق کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، خاص باتیں ہم صرف بیان کریں، کیونکہ سبق کافی طویل سبق ہے۔ کافی حصہ یہاں سے اصلی جو انشائیہ ہے، تمثیلی مضمون ہے، اس میں سے کاٹا گیا ہے، پورا حصہ یہاں پر اس کتاب میں ذکر نہیں ہے، پھر بھی کافی طویل مضمون ہے، لیکن ہمیں بات سمجھ میں آ جائے اس لیے ہم نے وہ حصہ پہلے پڑھ لیا تھا۔ تو یہاں سے لوگوں کا تذکرہ ہے، تمام لوگ آئیں گے، مختلف فرقوں کے، مختلف جو ہے مذاہب کے لوگ ہیں، اور مختلف لوگ ہیں، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی فلاسفر ہے تو کوئی شاعر ہے، وہ آتے جائیں گے، اور آخر میں جو مولانا حسین آزاد ہیں وہ خود کہیں گے کہ میرا اعلان ہوا، لوگوں نے کہا اس کو نہ بلاؤ، اس نے تو جہان سے لڑائی باندھی ہوئی ہے، میں نے سوچا کہ میں اپنے منہ سے وہ نقاب اتار دوں، لیکن فرشتہ رحمت نے مجھے وہ نقاب اتارنا نہ دیا، اور میرے جو خواب تھا اس خواب سے میں بیدار ہو گیا، اور میں نے شکر ادا کیا کہ میں مردوں میں سے زندہ واپس آ گیا۔ تو بیٹا یہاں سے ہم آخری لائن سے ہم پڑھ رہے ہیں، اب اس سے صرف ہم نے اس عبارت کو سمجھنا ہے کہ اس عبارت میں کیا ہے۔ دیکھا کہ ایک تخت طلسمات، طلسم کہتے ہیں جادو کو، کہ ایک جادو والا تخت جس کو 32 پریوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ 32 پریاں کیا ہیں بیٹا؟ یہ سنگھاسن 32 کتاب ہے، اس کے اندر 32 پریوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتاب جو ہے ہندوؤں کے ہاں بڑی جو مانی جاتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کے بارے میں پڑھا ہے، سنگھاسن 32، کہ وہ کون سی کتاب ہے ہندوؤں کے بارے میں۔ تو اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر سنگھاسن 32 کے بارے میں کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ اس پر ایک راجہ بیٹھا ہے مگر نہایت دیرینہ سال، بوڑھا راجہ اس پر بیٹھا ہوا ہے اس تخت پر، اور اس کو 32 پریوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اسے فرقے کے علماء اور مورخ لینے کو نکلے، مختلف فرقوں کے علماء اور تاریخ والے اس کو لینے کو نکلے کہ ہم اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، مگر پنڈت جو ہوتے ہیں ہندوؤں کے عالم ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مولوی حضرات ہوتے ہیں، اس طرح وہاں آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے ہاں پنڈت ہوتے ہیں، اور مہاجن لوگ جو سوداگر لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بے قراری سے دوڑے اسے لینے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ راجہ
تو مہاراجہ بکرما اجیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ راجہ بکرما اجیت کے بارے میں ہم نے پڑھا، ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ گزر ہے، اور یہ عادل بادشاہ تھا، انصاف پرور تھا۔ اس کے دور میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کو فروغ بھی ملا، اور اس کی ہی دور میں بکرمی کیلنڈر، 3 کیلنڈر آپ کو پتہ ہے بیٹا، ایک تو ہوتا ہے عیسوی کیلنڈر، جو مثال کے طور پر جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہم پڑھتے ہیں، یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ ایک ہے ہجری کیلنڈر جو محرم ہے، ٹھیک ہے، رمضان ہے، جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے اسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو کیلنڈر ہے بکرمی کیلنڈر، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم خلاصہ پڑھ رہے تھے ساری چیزوں کا، کہ یہ بکرمی کیلنڈر جو ہے ہندوؤں کے ہاں مانا جاتا ہے۔ تو اس کا آغاز مہاراجہ بکرماجیت نے کیا تھا، اور تخت جو تھا وہ سنگاسن بتیسی تھا۔ تخت کون کیا تھا؟ سنگاسن بتیسی۔ تو یہاں سے وہ کتاب مراد ہے، یہ جو ہے ایک کتاب ہے، اور 30 پریوں سے گھرا ہوا تخت، یہ پوری کتاب جو ہے میرے پاس موجود بھی ہے۔ تو ابھی اس کا تذکرہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں، آپ کے لیے اتنا بھی بہت ہے کہ یہ ہندوؤں کی طرف سے ایک لکھی ہوئی کتاب ہے سنگاسن بتیسی۔ پریاں اتنی بات کہہ کر ہوا ہو گئیں، یعنی کہ غائب ہو گئیں، کہ جب تک سورج کا سونا اور چاند کی چاندنی چمکتی رہے گی، یعنی سورج کا سونا، یہ سورج کی روشنی رہے گی اور چاند کی چاندنی رہے گی، نہ آپ کا منہ ہٹے گا نہ سکہ مٹے گا، یعنی آپ کی شہرت کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ برہمنوں اور پنڈتوں نے تصدیق کی۔ برہمن جو ہیں بیٹا، یہ ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات ہے برہمن، اور شودر کو کہتے ہیں سب سے نیچی ذات ہے۔ تو پنڈتوں نے بھی تصدیق کر دی، برہموں نے تصدیق کر دی، اور انہیں لے جا کر ایک مسند پر بٹھا دیا، ایک تخت پر بٹھا دیا۔ ایک راجہ کے آنے پر لوگوں میں کچھ کیل و کال ہوئی۔ ایک راجہ آیا تو لوگوں میں کچھ بحث مباحثہ ہوا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے 2 مصاحبوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اندر جا رہا ہوں، میں اپنے اس کے ساتھ 2 دوست تھے اس کے، ان کو بھی ساتھ لے جائے۔ اور اراکین دربار کہتے تھے کہ یا تمکنت اور غرور کا گزر نہیں، لیکن جو دربار والے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں شان و شوکت اور غرور داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں وہی 32 پریاں پھر آئیں، اور چنانچہ ان کی سفارش سے اسے بھی ساتھ لے گئیں۔ جس وقت راجہ نے مسند پر قدم رکھا تو ایک پنڈت آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو آشیرواد کی۔ تو پنڈت جو ہیں وہ ہندو ہیں، آپ کو پتہ ہے بیٹا، جیسے ہمارے ہاں دعا دی جاتی ہے خیر و برکت کی، ان کے ہاں آشیرواد کہا جاتا ہے۔ تو اس نے آ کر اس کو دعا دی، ہم اپنی زبان میں اگر کہیں خیر و برکت کی، اور بقائے دوام کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ ایسا کیسا تاج تھا؟ جس میں ہیرے تھے، اور پنے کے 9 دانے ستاروں پر آنکھ مار رہے تھے، اور اس میں ایک ورق تھا، ورقوں کی پنہ، ویسے ورق کو کہتے ہیں، اور ہیرے لگے ہوئے تھے، جواہرات لگے ہوئے تھے، اور وہ اتنے چمک رہے تھے کہ وہ ستاروں پر آنکھ مارنا، یعنی ان کی روشنی ستاروں کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو راجہ اندر آیا ہے یہ راجہ بھوج ہے، ٹھیک ہے۔ تو راجہ بھوج کے بارے میں بیٹا میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ ایک ہندو راجہ تھا جو بہت بڑا ادیب اور فلاسفر گزرا ہے، راجہ بھوج۔ اور 32 پریوں کا جرمٹ وہی کتاب تھی، سنگاسن بتیسی تھی، جو اس کے دور میں تصنیف ہوئی تھی۔ تو وہ پھر 32 پریاں اس کو تبھی اٹھا کر اندر لے کر جا رہی ہیں۔ تو اب دربار میں مہاراجہ بکرما اجیت چلا گیا ہے، راجہ بھوج چلا گیا ہے، اور جس نے تاج سر پر اس کے رکھا تھا آ کر، وہ جو پنڈت تھا وہ کالی داس شاعر تھا۔ تو یہ کالی داس جو شاعر ہے بیٹا، یہ بھی اس دور کا ہندوؤں کا یہ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، کالی داس، جو ان کے دور کا تھا۔ اور اس کے دور میں اس کی خصوصیت کیا ہے یہاں پر خود ذکر کی گئی ہے، وہ اس نے اس راجہ بھوج کے دور میں 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی جاوید بخشی تھی، ہمیشہ کی زندگی اس نے یعنی اس کی 9 کتابیں بڑی ہی مشہور کتابیں ہیں کالی داس کی، اور یہ بھی اس کو بھی داخلہ مل گیا۔ تو اب بیٹا مہاراجہ بکرماجیت ہندوؤں کا راجہ، راجہ بھوج کالی داس شاعر، ہندوؤں کی طرف سے یہ دربار کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب بیٹا یہاں سے آگے جو تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اگلے صفحے پر آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پر، رستم، ٹھیک ہے۔ رستم آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ پہلوان تھا ایک، اور فردوسی ہے جس نے ایک بہت ہی مشہور کتاب لکھی تھی شاہنامہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اس کو انعام سے یہ محروم رہا تھا، اس کو انعام نہیں ملا تھا۔ اس کا تذکرہ دوبارہ آئے گا، کون سا شخص آئے گا؟ جب محمود غزنوی آئیں گے، محمود غزنوی کے دور میں اس نے کتاب لکھی تھی، تو محمود غزنوی کے دور میں دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا، تو فردوسی وہاں پر بھی آئے گا، اور یہ اس کو انعام نہیں دیا گیا، حالانکہ اس نے شاہنامہ لکھی تھی جس میں تقریباً 60,000 کے قریب اشعار تھے۔
لیکن اس کو انعام سے یہ محروم رہ گیا تھا. اس کی وفات کے بعد انعام بھیجا گیا اس کے گھر. اس کی بیٹی نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا. تو ابھی جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ تذکرہ کیا جائے گا رستم اور فردوسی کا، تاکہ آپ کو پہلے ہی پتہ چل دے، آپ سوچ میں نہ پڑ جائیں یہ کس کا تذکرہ ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ شخص ہوں گے اور آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. اس طرف تو برابر کا یہی کاروبار جاری تھا، یعنی کہ یہ لوگ ہندوؤں کے اندر داخل ہو رہے تھے. اتنے میں معلوم ہوا کہ دوسرے دروازے سے بھی داخلہ شروع ہو گیا. ایک دوسرا دروازہ تھا، اس سے بھی داخلہ شروع ہوتا ہے. اس سے کون کون داخل ہو رہا ہے؟ وہ فردوسی اور رستم داخل ہو رہا ہے. اب ان کے بارے میں خصوصیات بتائیں گے کہ وہ رستم پہلوان تھا، وہ بڑا طاقتور قسم کا پہلوان گزرا ہے اور کس دور سے گزرا ہے اس کا تذکرہ کریں گے. پھر فردوسی کا تذکرہ کریں گے. تو کہتے ہیں دیکھتا ہوں کہ وہ کمرہ بھی فرش فروش، یعنی اس پر دری بچھی ہوئی ہے، جھاڑ فانوس سے بکا نور ہے، یعنی لالٹین سے وہ ہے. اس گھر میں بہت زیادہ روشنی ہے. ہمارے جیسے ہم جو ہیں کوئی فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو تو اس میں آپ کو پتہ ہے بیٹا روشنیاں لگاتے ہیں جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں، لائٹ وغیرہ لگاتے ہیں، وہ اس کو روشن کرتے ہیں. اس طرح ہی وہ کمرہ جو ہے وہ جو تھا اس دور میں لالٹین یا روشنی کا گھر بنا ہوا تھا. ایک جوان آیا جی، ٹھیک ہے، پیل پیکر. پیل جو ہے فیل سے ہے، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. عربی کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگی، سورت پڑھی ہوگی فیل، ٹھیک ہے، اصحاب الفیل. تو یہاں پر پیل لفظ ہے فارسی میں، تو پیل کہتے ہیں ہاتھی کو. پیل پیکر ہاتھ میں گرز گاؤ، کہتے ہیں کہ ہاتھی کے جسم والا. پیکر جسم کو کہتے ہیں، تو ہاتھی کے جسم والا ہاتھ میں گرز گاؤ. گرز گاؤ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ گرز گاؤ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ گائے کی جو ہے ایک شکل کا ایک جو ہے وہ گرز ہوتا ہے، ایک ہتھیار ہوتا ہے. آپ نے مختلف شاید کسی ایسی جنگ والی فلم میں بھی دیکھا ہو کہ ایسا بڑا سا ہتھیار ہوتا ہے جس کا آگے جو منہ ہوتا ہے وہ گائے کا بنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اکثر ہاتھوں میں جنگجو لوگ پکڑتے تھے. تو گرز گاؤ یعنی ہاتھ میں وہ ہتھیار، وہ جس کے آگے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، گائے کا سر لگا ہوا ہے. سرنشہ شجاعت میں مست جھومتا چلا آتا ہے. وہ شجاعت کے نشے میں وہ جھومتا کیونکہ کافی بہادر شخص تھا رستم. تو جہاں قدم رکھتا ہے ٹخنوں تک زمین میں ڈوب جاتا ہے. تو جہاں قدم رکھتا ہے پہلوان آدمی ہے تو ٹخنوں تک زمین میں، یہ حقیقت نہیں ہے لیکن اس کی بہادری بتا رہے ہیں اور اس جسم کے بارے میں بتایا کہ وہ بہادر پہلوان تھا ایک. تو جہاں سے گزرتا تھا تو ٹخنوں تک زمین میں ڈوب جاتا تھا. گرد اس کے شاہان کیانی اور پہلوان ایرانی موجود ہیں. اس کے ارد گرد کیانی بادشاہ بیٹا آپ نے جواب شکوہ میں پڑھا ہے، 4 مشہور بادشاہ، کے کباد، کے خسرو، کے لہراسب، کے قوس، ٹھیک ہے. کیانی خاندان گزرا ہے اور پہلوانان ایرانی اس کے ارد گرد موجود ہیں کہ درفش کاویانی کے سایہ بے زوال میں لیے آتے ہیں. اس کو ایک جھنڈے کے، درفش کاویانی کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جھنڈا ہے، اور مختلف اس کے بارے میں باتیں ہیں کہ یہ کون سا جھنڈا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوہار کے پاس تھا اور وہ ایک اس نے چمڑے کے اوپر کے اس سے اس نے یہ جھنڈا بنایا تھا اور ظالم حکمران کے خلاف اس نے جہاد کیا تھا. تو ایک مشہور جھنڈے کا نام ہے درفش کاویانی. اس کے سائے میں سایہ بے زوال، ایسا سایہ جس کو کبھی زوال نہ آئے، اس میں اس کو لوگ لیے آ رہے ہیں. بیٹا یہاں پر لائٹ چلی گئی ہے لیکن ہم اپنا سبق جاری رکھیں گے. آپ کو میری تصویر نہ بھی آئے، آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی، تو یہاں سے ہم سبق جاری رکھیں گے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے سارا. حب قوم اور حب وطن اس کے دائیں بائیں پھول برساتے تھے. قوم کے محبت والے اور وطن سے محبت والے اس کے اوپر پھول برسا رہے تھے. اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون ٹپکتا تھا، تو بہادری کا خون ٹپک رہا تھا. اور سر پر اس کا کیا تھا؟ سر پر کلہ شیر کا خود فولادی دھرا ہوا تھا. تو سر پر اس کے شیر کا سر جو فولاد کا بنا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا جنگجوؤں کے سر پر جو ہے شیر کا سر بعض اوقات فولاد کا بنا ہوا رکھ دیتے ہیں، وہ اس کے سر پہ تھا. مورخ اور شعراء اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے کہ یہ آئے گا. سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا، تعظیم کے ساتھ دیکھا اور عزت کے ساتھ دیکھا. انہی میں سے ایک پیر مرد دیرینہ سال، ایک بوڑھا شخص آیا. یہ بوڑھا شخص بیٹا کون ہے؟ یہ ہے فردوسی، ذہن میں رکھنا ہے. اوپر والا شخص کون ہے؟ وہ تھا رستم. انہی میں سے ایک پیر مرد دیرینہ سال جس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کے آثار نمایاں تھے. کیوں مایوسی اور ناکامی کے آثار؟ اس لیے کہ اس نے جو کتاب لکھی تھی شاہ نامہ، اس پر اس کو کہا گیا تھا کہ تم لکھو، تمہیں انعام دیا جائے گا محمود غزنوی کے دور میں، لیکن اس دور میں محمود غزنوی نے اس کو انعام نہیں دیا تھا، اس لیے اس کے چہرے سے مایوسی ٹپک رہی تھی.
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس اندر لے گیا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا، جسے بجائے پایوں کے 4 شیر کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کے پائے نہیں تھے، ٹھیک ہے، کرسی کے، بلکہ اس کو کس نے اٹھایا ہوا تھا؟ شیروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پہلوان انسان تھا اور جنگجو شخص تھا، رستم سوراب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی پوری کہانی کے بارے میں۔ تو رستم جو تھا وہ بیٹھ گیا اس پر، پھر پیر مرد نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر، پھر کس نے؟ پیر مرد نے، بوڑھے شخص نے، مراد یہاں پر کون ہے؟ فردوسی ہے، چند اشعار نہایت زور شور سے اس کے بارے میں پڑھے، کیونکہ فردوسی شاعر تھا، اس کے بارے میں پڑھے نہیں بلکہ اس کے کارناموں کی تصویر صفحہ ہستی پر ایسے رنگ سے کھینچی جو قیامت تک رہے گی، بلکہ ان اشعار میں اس کے کارناموں کو بیان کر دیا جو قیامت تک لوگ پڑھیں گے۔ بہادر پہلوان نے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گلے فردوس کا ایک تورا اس کے سر پر آویزاں کر کے دعا دی۔ پھر اٹھا وہ شخص، یعنی کہ رستم اٹھا، اس نے فردوسی کے سر پر ایک گلے فردوس یعنی جنت کے پھول کا ایک تورا، کلگی آپ کہہ سکتے ہیں، تورا آپ نے دیکھا ہوگا، پگڑی، اس کے سر پر رکھ دی اور دعا دی کہ یا الہی یہ بھی قیامت تک شگفتہ اور شاداب رہے۔ تمام اہل محفل نے آمین کہی۔ معلوم ہوا کہ وہ بہادر ایران کا حامی شہر سیستانی، سیستان جو ہے نا بیٹا، سیستان یہ شہر کا نام ہے اور رستم اس کا رہنے والا تھا، اس لیے شہر سیستانی کہا گیا ہے۔ رستم پہلوان ہے اور کون سال اور بڑی عمر والا شخص، وہ کون ہے؟ فردوسی ہے۔ کون ہے؟ فردوسی ہے، جو شاہنامہ لکھ کر اس کے انعام سے محروم رہا۔ اس نے شاہنامہ لکھا تھا لیکن اس کو انعام نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اب جو شخص آ رہا ہے، یہ 2 شخص بھی اندر چلے گئے ہیں، وہ آئے گا جی، ہم نے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے ہائی لائٹ کیا ہوا، سکندر، جو استاد تھا ارسطو کا، سکندر یونانی، ٹھیک ہے، وہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا تذکرہ ہے۔ بعد اس کے ایک نوجوان آگے بڑھا جس کا حسن شباب نوخیز اور دل بہادری و شجاعت سے لبریز تھا، اور یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو ایک تو نوجوان تھا لیکن یہ بہادر اور جو تھا بڑا ہی شجاعت والا شخص تھا۔ سر پر اس کے تاج شاہی تھا، اس کے سر پر جو تھا بادشاہوں کا تاج تھا، مگر اس سے ایرانی پہلوانی پہلو چراتی تھی، مگر اس سے ایران جو تھے وہ پہلوان جو ایران کے تھے وہ اس سے چھپتے پھرتے تھے کیونکہ اس نے انہیں شکست دی تھی۔ ساتھ اس کے حکمت یونانی سر پر چتر لگائی تھی، اس کے ساتھ جو تھا یونانی حکمت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سکندر یونانی، یونان کا لکھنے والی یہ حکیم بھی تھا۔ حکمت سے مراد یہاں پر فلاسفر ہے بیٹا، تو سر پر چھتری لگائی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا مگر سب اسے دیکھ کر ایسے محو ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، لیکن سارے اس کو دیکھ کر اس کو دیکھنے میں مشغول تھے۔ بہت سے مورخ اور محقق اس کے لینے کو آگے بڑھے مگر سب ناواقف تھے۔ بہت سے لوگ اسے لینے کے لیے آگے بڑھے، تاریخ والے اور تحقیق والے، مگر سارے اس سے ناواقف تھے۔ وہ اس تخت کی طرف لے چلے جو کہانیوں اور افسانوں کے ناموروں کے لیے تیار ہوا تھا، تو اس کو اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں پر کہانیاں اور افسانوں کے نام جو تھے وہاں پر ایسے لوگ جو کہانیوں میں اور افسانوں میں بڑے مشہور گزرے ہیں، اس جگہ پر اس شخص کو لے گئے۔ چنانچہ اس شخص جس کی وضع اور لباس سب سے علادہ تھا، ایک امبو کو چیر کر نکلا، وہ کوئی یونانی مورخ تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک شخص آیا جس کی وضع اور لباس سب سے علادہ تھا، ایک امبو کو چیر کر نکلا، سجوم کو چیر کر آگے نکلا، وہ کوئی یونانی مورخ تھا، یونانی تاریخ لکھنے والا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر سب سے پہلی کرسی پر بٹھا دیا، اس کو کہا ادھر آئیں، ادھر بیٹھیں۔ فرشتہ رحمت میں میرے کان میں کہا کہ تم اس گوشے کی طرف آ جاؤ، اس کونے کی طرف آ جاؤ۔ فرشتہ رحمت جس نے کہا تھا مولانا حسین آزاد کو کہ تم چہرے پر نقاب ڈال دو، اس نے مجھے کہا، آزاد کہتے ہیں مجھے کہا کہ تم اس کونے کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہاری نظر سب پر پڑے اور تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ جو شخص تھا جس کو بٹھایا گیا تھا، یہ سکندر یونانی تھا اور جس کے کارنامے لوگوں نے کہانی اور افسانے بنا دیے تھے، حقیقت تھے لیکن لوگوں نے اس کی جو کارنامے ہیں وہ کہانی اور افسانے بنا دیے تھے، اس لیے اس کو وہاں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ لیکن مورخوں میں سے ایک شخص آیا یونانی مورخ، اس نے کہا ادھر آئیں، ادھر آ کے بیٹھیں، تو اس کو وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بادشاہ آیا، یہ بیٹا دارا بادشاہ تھا، دارا بادشاہ ایران کا، دارا سوم تیسرا بادشاہ، جس کو سکندر نے ایک وقت میں شکست دی تھی، تو اس کے ساتھ اس کا تب تذکرہ ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بادشاہ آیا کہ سر پر کلاه کیانی، کہ اس پر کے سر پر ایرانی جو تھی وہ ٹوپی تھی اور اس پر درفش کاویانی جمتا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی جھنڈا تھا جو پہلے تذکرہ ہوا ہے، مگر پھریرہ عالم کا پارا پارا ہو رہا تھا، لیکن یہ جھنڈے کا جو کپڑا تھا
وہ ختم ہوا تھا، یعنی کہ پھٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرح آتا تھا کہ گویا اپنے زخم کو بچاتے ہوئے آتا تھا، وہ اپنے زخموں کو بچا رہا تھا۔ رنگ اس کا زرد تھا اور شرم سے سر جھکائے ہوا تھا۔ کیوں شرم سے سر جھکائے ہوا تھا؟ کیونکہ سکندر سامنے بیٹھا تھا اور سکندر نے اس کو شکست دی تھی۔ جب وہ آیا تو سکندر بڑی عظمت کے ساتھ استقبال کو اٹھا اور اپنے برابر بٹھا دیا۔ اس نے کہا ادھر آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں۔ باوجود اس کے کہ سکندر اس کی تعظیم کر رہا تھا، اسے عزت دے رہا تھا، لیکن اس کی شرمندگی اس سے زیادہ ہو رہی تھی۔ کیوں ہو رہی تھی؟ اس نے اس سے شکست کھائی تھی۔ تو وہ شخص جو آیا جس نے بیٹھا، وہ کون تھا؟ وہ دارا بادشاہ جو تھا وہ ایران کا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا بیٹا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کو بیٹا آپ نے پڑھا ہے سبق سقراط کا، تو یہ ایک فلاسفر ہیں، یونان کے رہنے والے۔ جالینوس فلاسفر ہے، اس طرح افلاطون ہے جس کو پلاٹو کہا جاتا ہے، ارسطو ہے۔ یہ لوگ آ رہے ہیں، یعنی یونانی فلاسفر اب بلائے جائیں گے۔ بعد اس کے جو شخص آیا، اگرچہ وہ سادہ وضع تھا، بالکل سادہ لباس اس نے پہنا ہوا تھا، مگر قیافہ روشن، لیکن اس کا چہرہ روشن تھا اور چہرہ فرحت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا، اور لیکن اس کے چہرے پر آپ کو تسکین مل رہی ہوگی، وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ جو لوگ اب تک آ چکے تھے، ان سب سے زیادہ عالی رتبے کے لوگ اس کے ساتھ تھے، سب سے زیادہ اس کا رتبہ بلند تھا۔ اس کے دائنے ہاتھ پر افلاطون تھا، ٹھیک ہے، یہ ارسطو کا استاد لیکن سقراط کا شاگرد گزرا ہے، سقراط کا شاگرد گزرا ہے۔ وہ اس کے دائیں طرف تھا اور بائیں طرف جالینوس تھا، ٹھیک ہے۔ جالینوس کون ہے بیٹا؟ جالینوس وہ شخص ہے جس نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کی شرح لکھی ہے۔ اس کا نام سقراط تھا۔ تو سقراط کے دائیں طرف افلاطون آیا ہے اور بائیں طرف جو ہے وہ جالینوس آیا ہے۔ یہ تینوں شخص بھی وہاں پر چلے گئے، چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر بیٹھ گیا۔ لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ ارسطو، ٹھیک ہے، ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا، مگر اس مقدمے پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے کہ ان کا سرگرو خود ارسطو تھا۔ اب بیٹا یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک شخص آیا ارسطو۔ ارسطو آپ کو پتہ ہے نا بیٹا کہ اس کو ایرسٹوٹل کہا جاتا ہے، اور یہ افلاطون کا شاگرد ہے ارسطو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی آیا، لوگ ایسا خیال کر رہے تھے کہ ارسطو اپنے استاد افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا، کیونکہ استاد اوپر بیٹھا ہوا ہے تو لازمی بات ہے شاگرد نیچے بیٹھے گا دوسرے درجے پر۔ لیکن اس نے اس کے ساتھ جو ہے بحث و تکرار لوگوں کے ساتھ شروع کر دی، اور وہ بحث و تکرار اس لیے تھی کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے بوتیکا، شاعری کے اوپر۔ اس کتاب میں اس نے اپنے ہی استاد افلاطون کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے، تو اس لیے یہاں پر وہ بحث و تکرار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے ہی استاد افلاطون کے خیالات کو غلط قرار دیا ہے یا اس کے اوپر تنقید کی ہے، تو اس لیے وہ دوسرے درجے پر نہیں بیٹھا۔ مگر اس مقدمے پر کچھ لوگ تکرار کرتے نظر آئے کہ ان کا سرگرو خود ارسطو تھا، وہ تکرار کر رہا تھا۔ اس منطق زبردست، اس یہاں پر دلیل چل رہی تھی، دلائل دے رہا تھا، یہ بھی دلائل دے رہا تھا، افلاطون کی طرف سے دلائل تھے، کچھ شوخی بھی تھی اور کچھ سینہ زوری سے، مگر دلائل اس کے زبردست تھے، اور براہین بھی دلائل کو کہتے ہیں۔ معقول کے ساتھ سب اہل محفل کو قائل کر لیا۔ اس نے اپنے عقل سے جو دلائل دیے تھے اس سے سارے کے سارے محفل والے قائل ہو گئے، اور اس نے کہا نا میں یہاں پہ بیٹھوں گا استاد کے ساتھ، کہ یہ مسند میرا حق ہے، میں یہاں پہ بیٹھوں گا۔ تو وہاں پہ وہ بیٹھ گیا۔ تو مراد یہاں پر یہی ہے کہ وہ جو اس نے کتاب لکھی اس میں اپنے استاد کے ساتھ اس نے تنقید کی، تو یہاں پر بتا دیے کہ استاد سے نیچے والے درجے میں نہ بیٹھا بلکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کا یہ شوق رکھتا تھا۔ ایک گروہ کثیر، یہاں سے بیٹا جو لوگوں کا تذکرہ آپ کو ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے، وہ لوگ ہیں ہارون الرشید اور مامون الرشید۔ یہ عباسیہ خاندان کے بہت اچھے خلیفہ گزرے ہیں، دونوں کے دونوں، ان کا تذکرہ ہے۔ ایک گروہ کثیر بادشاہوں کی ذیل میں آیا، سب جبہ، ٹھیک ہے، کپڑے وہ بڑا بڑا جو آپ نے دیکھا ہے کوٹ پہنا ہوتا تھا، امامہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور تبل و دمامہ رکھتے تھے، ساتھ ڈول بھی ہے، وہ آ رہا تھا بجاتے ہوئے، مگر باہر روکے گئے کیونکہ ہر شخص ان کے جبے دامن قیامت سے دامن باندھے تھے اور امامے گنبد فلک کا نمونہ تھے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے جبے جو تھے وہ بہت بڑے تھے، قیامت سے قیامت دامن باندھے ہوئے لیکن بڑے تھے، اور امامے ان کے گنبد فلک کا نمونہ پیش کر رہے تھے، یعنی آسمان کی طرح، جیسے عثمان تک پہنچنے والے بڑے امامے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ اب یہ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں کہ دامن قیامت سے دامن باندھے ہوئے اور امامے اتنے بڑے تھے؟ کیونکہ یہ بہت ہی مشہور جو ہیں وہ خلیفہ گزرے ہیں، مگر اکثر ان میں تبل تہی کی طرح اندر سے خالی تھے، مگر اس میں جو ڈھول ساتھ لا رہے تھے وہ اندر سے کیا تھے؟ خالی تھے۔ چنانچہ دو شخص اندر آنے کے لیے منتخب ہوئے، ان کے ساتھ
انبوء کثیر علماء اور فضلاء کا ہو لیا۔ پہلا بادشاہ ان میں ہارون اور رشید تھا اور دوسرا مامون اور رشید تھا۔ تو کافی لوگ آئے بادشاہوں کی ذیل میں، اور وہ جو تھے ان کے ساتھ ڈول بھی تھے، لیکن وہ ان میں سے دو صرف لوگوں کو اندر داخلہ ملا۔ باقی جو کہا کہ جیسا ڈول ہو نا وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، وہ بجتا پھر نہیں ہے، وہ مطلب ڈول کی آواز نہ آئے، تو ایسے ہی وہ بادشاہ جو تھے انہوں نے اپنے دور میں انصاف نہیں کیا تھا، یا خلافت میں جو گزرے ہیں لوگ انہوں نے انصاف نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے انصاف کیا تھا خلافت عباسیہ کے دور میں، یہ مشہور خلیفہ گزرے ہیں۔ باقیوں کو روک لیا گیا کہ تم اندر نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے اپنے دور میں جو ہے وہ اس طرح کی بادشاہت یا خلافت نہیں کی۔ ان لوگوں نے کی ہے، تو ہارون الرشید اور مامون الرشید کو صرف چھوڑ دیا گیا، باقی وہیں پر روک کے۔ تو ایک گروہ کثیر بادشاہوں کی ذیل میں آیا تھا، اس میں سے صرف اور صرف کن لوگوں کو چھوڑا گیا؟ ہارون الرشید اور مامون الرشید کو۔ اس کے بعد بیٹا جو تذکرہ ہے وہ ہے محمود اور ایاز کا، اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا محمود کے دور میں، محمود غزنوی کے دور میں فردوسی نے شاہ نامہ لکھا تھا، اس کا تذکرہ دوبارہ یہاں پر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک اور تاجدار بادشاہ سامنے سے نمودار ہوا، ولایتی استخوان، ولایتی اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لفظ استخوان ہے بیٹا، ٹھیک ہے، استخوان ولایتی کپڑے اس نے اور ولایتی لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور ایسے پٹی باندھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ولایتی جو لباس ہوتا ہے اس کے آگے پٹی ہوتی ہے، وہ اس نے پہنا ہوا تھا، اور جامع لباس خون سے قلمکار تھا، تو خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے اس کے لباس پر۔ ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے پاس تھے، قیمتی زیور اس کے پاس تھے، مگر چونکہ ناواقف تھا اس لیے کچھ زیور ہاتھ میں اس نے لیے ہوئے تھے، کچھ کندھے پر پڑے ہوئے تھے، وہ محمود غزنوی تھا۔ یہاں پر بیٹا میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ محمود غزنوی کو اس طرح انہوں نے پیش کیا ہے، کیونکہ محمود غزنوی کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہندو اس طرح مطلب تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محمود غزنوی وہ شخص ہے کہ جس نے سومنات کے بتوں کو آ کر پاش کیا، اور آپ کو میں نے اس کا جواب شکوہ کے اندر بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ بت شکن اٹھ کے باقی جو رہے بت کر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بت شکن سے مراد بتوں کو توڑنے والے محمود غزنوی کے وہ لوگ چلے گئے ہیں، اقبال خود کہتے ہیں کہ جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا، محمود اور غزنوی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس کو علامہ اقبال نے ایک بڑا ہی جو ہے ولی شخص ظاہر کیا ہے، اور کئی کتابوں میں اس کے بارے میں اولیاء اس کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن ہندوؤں نے ہندو اس سے بڑا ہی آپ کو پتہ ہے جلتے ہیں اور اس کے بارے میں غصہ رکھتے ہیں، کیوں اس نے ان کے بتوں کو توڑا تھا۔ حالانکہ سومنات کا جو مندر تھا، بت وہاں پہ موجود تھے، وہاں کے پنڈت نے اس کو کہا بھی تھا آپ سونا چاندی لے لیں، بتوں کو نہ توڑیں، لیکن اس نے بت توڑے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے سونا چاندی کو لے لیا تھا اور لوگوں کو قتل کیا تھا، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ بیٹا میں جب یہ سبق پڑھ رہا تھا پہلی بار تو میرا ذہن اس میں مطمئن نہیں تھا۔ میں نے ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی انہوں دنوں میں ایک تقریر سنی جس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا جس سے میرے دل کو کافی سکون ملا۔ وہ یہ واقعہ تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جہاں پر اس محمود غزنوی کی قبر ہے وہ ایک دفعہ وہاں پر زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کے آنے کے بعد اس کی قبر کھل گئی، اور لوگوں نے جا کر اس جگہ کا جب معائنہ کیا اور دیکھا تو اس کی قبر کھلی ہوئی تھی۔ وہاں سے اندر سے جس قبر کے اندر اس کو دفنایا گیا تھا، جس صندوق کے اندر رکھا گیا تھا اس کو نکالا باہر، اور جیسے ہی کھولا لوگ حیران رہ گئے، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر بے ہوش رہ گئے کہ یہ شخص جو ہے محمود غزنوی جس کی قبر تھی، محمود غزنوی کا چہرہ مبارک اور اس کا لباس جو تھا، اس کا کفن تھا، بالکل میلا نہیں ہوا تھا، اور اس کو بالکل ایسے یہ دفن تھا جیسے کہ شہید دفن کیا جاتا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے اس کو دوبارہ وہاں پر علیحدہ ایک جگہ جو ہے وہاں پر قبر میں دفن کیا۔ تو ایسا شخص بیٹا جو اگر لٹیرا ہے، جس نے لوٹ مار کی ہے اور جس نے صرف جا کر زیور کی خاطر اور وہاں پر جا کر ہندوستان کے اندر حملے کیے محمود غزنوی نے، تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی قبر کے اندر اس کا جسم ایسا نہ ہوتا۔ تو وہ جو تاج میل صاحب کی بات تھی وہ میرے دل کو بھی لگی اور یہ حقیقت واقع ہے۔ تو یہاں پر جو تذکرہ کیا جاتا ہے ایاز کے ساتھ، اس کے تعلق کو باندھا جاتا ہے، وہ غلط جو ہے طریقے سے باندھا جاتا ہے اور غلط باتوں کا۔ حالانکہ ایاز وہ شخص جو تھا غلام تھا، جو ایسا غلام تھا، محمود غزنوی سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ایاز کے بارے میں آپ کو اتنا خیال کیوں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم خود دیکھو، کبھی تمہیں نظر آ جائے گا کہ ایاز کیسا جو ہے میرا غلام ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک جا کر رات کو ایک صندوق دیکھا کرتا تھا،
اور صندوق کو دیکھ کر واپس آ جائے. لوگ سمجھتے کہ شاید اس کے اندر کوئی ایسی خاص چیز پڑی ہے. تو پوچھا گیا, اس نے بتایا کہ اس صندوق کے اندر میں نے اپنی پرانی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں, اور جب بھی میرے دل میں آتا ہے کہ میں محمود غزنوی کا خاص غلام ہوں تو میں جا کے وہ صندوق دیکھ لیتا ہوں, تو اس کے اندر چیزیں پرانی, جو میری پرانے کپڑے ہیں, پرانے جوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اور مجھے اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ اے ایاز تو کیسا بندہ تھا اور تجھے اللہ نے کہاں پر کس جو ہے وہ مقام پر پہنچا دیا. تو یہ ایسے لوگ تھے. تو یہاں پر اگر مولانا محمد حسین آزاد نے ایسا تذکرہ کیا ہے اور لوگ اگر ایسا تذکرہ کرتے ہیں, ان کو ایسا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ کندھے پر پڑے ہوئے تھے, یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ آیا اور کہتے ہیں دیکھیں بیٹا, بہت سے مصنف اس کے استقبال کو بڑھے. وہ آئے مگر وہ کسی اور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تھا, وہ کسی اور کو دیکھنے کے لیے شوق رکھتا تھا. وہ کون تھا؟ وہ ایاز تھا. چنانچہ ایک نوجوان آیا, حور شمائل یعنی کہ اس کی عادتیں بہت اچھی تھیں. یہ ایاز کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا. ٹھیک ہے, فردوسی کا اس نے ہاتھ پکڑا اور محمود کے سامنے چلا گیا. محمود نے نہایت شوق اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑا. اگرچہ برابر بیٹھ گیا مگر دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بیٹا وہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو تذکرہ کیا جاتا ہے محمود اور ایاز کا, تو وہ یہاں پر تب ان کی آنکھیں شرم سے جھک گئی ہیں. تو نوجوان ایک عجیب ناز و انداز سے مسکرائے اور چلا گیا. وہ ایاز تھا. تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کتابوں کے اندر ہے وہ حقیقت نہیں ہے, بلکہ محمود اور ایاز جو ہے نا بیٹا, یہ ایک ایسے کردار ہیں جن کے بارے میں اقبال بھی بہت اچھا جو ہیں وہ خیال رکھتے ہیں, اور مختلف علماء بھی ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ ایسی سیرت کے مالک نہیں تھے جیسا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. اسی عرصے میں ایک شخص آیا. یہاں پر جو اب شخص آئیں گے وہ بو علی سینہ ہیں. بو علی سینہ کو آپ جانتے ہیں بیٹا, ان کا لقب شیخ الرئیس ہے, ابھی سینہ ان کو کہا جاتا ہے. اس عرصے میں ایک اور شخص آیا کہ لباس اہل اسلام کا رکھتا تھا مگر چال ڈال اس کی یونانیوں سے ملتی تھی. کیونکہ یونانیوں کا طبیب گزرا ہے. اس کے داخل ہونے پر شعراء تو الگ ہو گئے مگر تمام علماء و فضلاء میں تکرار اور کیل و کال کا غل ہوا, شور ہوا. شعراء سائڈ پر ہو گئے لیکن علماء اور فضلاء جو ہیں وہ آپس میں باتیں کرنے لگے, شور کرنے لگے. اس سینے زور نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ارسطو کے مقابل میں ایک کرسی بچھا دی. اس پر آ کر بیٹھ گیا. وہ بو علی سینہ تھا. اس نے ارسطو, کیونکہ یونانی وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اس کے مقابلے میں آ کر ساتھ بیٹھ گیا. تو اس کا نام کیا تھا بیٹا؟ بو علی سینہ تھا. تو ان کی ایک مشہور کتاب ہے القانون, اور اہل یورپ والے ابھی بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اتنے میں ایک انبوء کثیر, اب جو لوگ آ رہے ہیں نا بیٹا وہ ہیں فارسی زبان کے بڑے بڑے شاعر جن کا تذکرہ آپ آگے پڑھیں گے, اور یہاں سے ہی ہمیں ایک سوال کا جواب بھی مل جائے گا. تو ہم ساتھ ساتھ اس سوال کو بھی حل کر لیں گے اور یہاں سے پیراگراف بھی پڑھ لیتے ہیں. ایک انبوء کثیر ایرانی تورانی لوگوں کا دیکھا کہ سب معقول اور خوشوضع تھے, سب بڑے عقل والے تھے اور اچھی چہرے والے تھے, مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے. بعض کے ہاتھوں میں اجزاء تھے مختلف, اور بعض کے بغل میں کتاب تھی, بعض کے ہاتھوں میں ورق تھے اور بعض کے ہاتھوں میں کتاب تھی, اور اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے. لیکن ان کے جو ورق تھے ان کے اندر خطاطی جیسے کی جاتی ہے خوبصورت پھولوں کی اور اس طرح کی, تو وہ اس سے بھرے ہوئے تھے. وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معنی اور مضامین کے مصور ہیں. وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اصل مضمون کو بیان کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. ان کے باب میں بڑی تکراریں, لوگوں میں بڑی بحث و مباحثے ہوئے, مگر آخر میں جواب ملا کہ تم مصور ہو, اچھے ہو, مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو. یعنی کہ وہ شاعر جنہوں نے بنا کر اپنی طرف سے شعر پیش کیے, ان کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہیں. تو ان کو داخلہ نہ ملا. کیونکہ اس لیے داخلہ نہ ملا ایرانی شعراء میں کہ وہ صرف اور صرف ایسی چیزوں کو بنا کر پیش کر رہے تھے جن کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا, اور وہ لوگ جو حقیقت پر بات کرتے تھے ان لوگوں کو اندر چھوڑ دیا گیا. وہ ابھی آئیں گے بعد میں لوگ, وہ ظہیر فریانی اور تذکرہ آئے گا کہ انوری, خاقانی, ظہیر فریانی تھے, ان کو چھوڑا گیا. باقی تمام فارسی والے شعراء کو روک دیا گیا. کس لیے روکا گیا بیٹا؟ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور تھے. مطلب انہوں نے ایسی تخلیق, ایسے اشعار لکھے تھے جو حقیقت پر نہیں تھے بلکہ اپنی طرف سے بیان. تمہاری تصویروں میں اصلیت نہیں ہے اور واقعیت کا رنگ نہیں ہے, بلکہ انتخاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, منتخب ہو سکتے ہو. یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے جنہیں روکا گیا تھا, لیکن ان میں بھی کچھ لوگ تھے جن کو چھوڑ دیا گیا. وہ کون تھے؟ چنانچہ انوری, خاقانی, ظہیر فریانی, یہ بڑے بڑے مشہور فارسی شاعر گزرے ہیں. چند اشخاص منتخب ہو کر اندر آئے, باقی سب یہاں سے نکال دیے گئے.
تو بیٹا اسی کے ساتھ ہم سوال بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ایرانی شعراء کو دربار میں کیوں نہیں آنے دیا؟ تو محمد حسین آزاد کی تحریر شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کے مطابق ایرانی شعراء کی شاعری میں حقیقت کا رنگ موجود نہ تھا، اس لیے ان کو دربار میں آنے نہیں دیا گیا۔ منظر اس دربار میں فارسی زبان کے ایرانی اور ترانی لوگوں کا ایک انبوء کثیر نظر آیا کہ سب معقول اور خوشوزہ لوگ تھے، مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں اجزاء تھے اور بعض کے بغل میں پوری کتاب تھی۔ ان کے صفحات نقش و نگار سے مزین تھے۔ وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معنی اور مضامین کے مصور ہیں، لیکن یہ حقیقت میں نہیں تھے۔ رد عمل کیا ہوا؟ بہت بحث و تکرار کے بعد حاضرین کا متفقہ رد عمل سامنے آیا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو، مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو۔ تمہاری تصویروں یعنی شاعریوں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں ہے، البتہ انتخاب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انوری خاقانی، ظہیر فاریابی وغیرہ چند اشخاص منتخب ہو کر اندر آئے، باقی سب نکالے گئے۔ یہی وہ منتخب شعراء تھے جن کا کلام حقیقت پر مبنی تھا۔ ایسی شعراء کے بارے میں فارغ بخاری لکھتے ہیں کہ بے گماں ایک وہ شاعر ہی کا دل ہے فارغ کہ جبرائیل اب بھی جہاں آتا ہے آیات کے ساتھ۔ تو حقیقت وہ جو شاعری ہوتی ہے ان کو اندر چھوڑ دیا گیا، باقی لوگوں کو روک دیا گیا۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ انوری خاقانی اور ظہیر فریانی تھے۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے آگے جو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ پڑھیں، اور اس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کافی بڑا مضمون ہے تو تھوڑا وقت جو ہے وہ لگ جائے گا۔ میں آپ کے فائدے کے لیے یہاں پر آج کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تشریح کے لیے کام آئے اور آپ کو سوالات کے لیے کام آئے۔ یہ مشہور اشعار ہیں جو شہرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے شاعر آپ کو نظر آ رہے ہیں کون ہیں؟ تو یہ شاعر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ بشیر بدر اس کے شاعر ہیں، یہ شعر بھی آپ حوالے کا لکھ سکتے ہیں۔ کسی کو بے سبب شہرت نہیں ملتی ہے اے واحد، کسی کو بے سبب شہرت نہیں ملتی ہے اے واحد، انہی کے نام ہیں دنیا میں جن کے کام اچھے ہیں۔ واحد پریمی ان کے شاعر ہیں۔ شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساغر، ساغر یہ شاعر ہیں ساغر اعظمی۔ شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساغر، پرواز نہ کھو جائے ان اونچی اڑانوں میں۔ اور یہ کافی اچھا شعر ہے منور رانا جو انڈیا کے شاعر ہیں، حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ یہ شعر مجھے خود بھی بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت شعر لکھے ہیں انہوں نے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے جو منور رانا نے لکھا ہے۔ تو بیٹا یہ اشعار آپ لکھ سکتے ہیں، ان کو یاد کر کے آپ اپنے سوالات کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ جو ہے شاعر جتنے بھی اچھے شعراء کے شعر ہوتے ہیں وہ کافی فائدہ دیتے ہیں اور حوالے کے اشعار آپ کو نمبر بھی اچھے دیتے ہیں۔ تو ہم نے آج کا سبق پڑھ لیا، مختلف لوگوں کو پڑھا، اور امید ہے اس میں ایک سوال تھا، ٹھیک ہے، وہ سوال آپ کا ہوم ورک بھی ہے، وہ سوال آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ایرانی شعراء کو داخلہ کیوں نہیں دیا گیا، یہ آپ نے سوال کر لینا ہے، اور آپ نے اپنی کاپیز پر ساتھ پریزنٹیشن کے 8 منٹ کے اندر یہ سوال کریں۔ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، 8 منٹ کے اندر کریں تاکہ آپ کی ترتیب بن جائے، اور پریزنٹیشن کے ساتھ کریں۔ پریزنٹیشن کا لیکچر میں نے دیا ہوا ہے کہ آپ کس ترتیب سے سوال لکھیں، وہ آپ نے اگر نہیں دیکھا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹا مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ میں دوبارہ آؤں گا۔ دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں، اور آپ نے اسی طرح محنت کرتے رہنا ہے۔ ہماری کلاسز کالج میں شروع ہو چکی ہیں، آج پہلی دفعہ ہماری کلاس جو سیکنڈ ایئر کی تھی وہ آئی، اور ایک دن فرسٹ ایئر آ رہی ہے، ایک دن سیکنڈ ایئر آ رہی ہے، آج سیکنڈ ایئر آئی، اور میں نے بھی ان کو شہرت عام اور بقائے دوام کے سبق سے جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ اب بہت زیادہ ایسے بچے بھی ہیں جو اور لیکچر سنتے ہیں، تو میری یہ کوشش رہے گی کہ میں گھر آ کے رات کو جیسے مجھے وقت ملا میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اس طرح لیکچرز جاری رکھوں گا۔ ساتھ انشاءاللہ شاعری کو بھی کی ویڈیوز بھی جیسے میں جو ہے مصروفیت میری کم ہوئی بناؤں گا، اور علم عروض پر بات کریں گے، شاعری کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بیٹا آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں، والسلام۔